السلام علیکم 9 کلاس۔ اگلا ٹاپک اب جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں ان کا کردار۔ اس کا جو آنسر ہے یہ کویشچن نمبر 3 لانگ کا آنسر بھی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے یہ ایک MCQ بھی ہے۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے، اس وقت وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگلے جو پوائنٹس ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ پوائنٹس جو ہیں وہ ان کی ہیڈنگز میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں، اور اس کویشچن کو جب ہم اٹیمپٹ کریں گے تو لازمی ہم اس کی ہیڈنگز جو ہے وہ پہلے بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو اٹیمپٹ کریں گے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس کی ہیڈنگ بنے گی منٹو مارلے اصلاحات۔ 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی۔ ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ پوائنٹ نمبر 2 جو ہے اس میں ہے قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنی دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیوں کے باعث 1920 میں کانگریس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ میں نے اس کو انڈر لائن نہیں کیا ہوا تھا، وہ میں کرنے جا رہی ہوں۔ یہ بھی ایک MCQ ہے کہ انہوں نے کانگریس کو کب چھوڑا تھا۔ 1920 کو جو ہے وہ قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی ہیڈنگ ہوگی سالانہ جلسے پر آمادگی۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے اپنے جلسے کرنے پر رضامند ہو گئی تھیں۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سیاسی سلوک کے آرزومند ہیں۔ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں، اور اسی مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب کا سے بھی نوازا گیا۔ اور یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک شارٹ کویشچن ایکسٹرا بھی بن سکتا ہے کہ قائد اعظم نے جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا جو لقب تھا وہ کب اور کس مقام پر پایا۔ اگلا پوائنٹ جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی ہیڈنگ ہوگی رولٹ ایکٹ۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ منظور کیا۔ اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دیا گیا۔ اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا۔ احتجاجاً انہوں نے وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون کو منظور کرتی ہے جو مہذب حکومت کہلانے کے لائق نہیں رکھتی، تاہم مجھے امید ہے کہ وزیر امور ہند تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس کالے قانون کو مسترد کر دیں۔ اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے 14 نکات۔ 1929 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ اس سے اگلا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہے گول میز کانفرنس۔ اچھا، 3 گول میز کانفرنس جو ہیں وہ ہوئیں جو 1930 سے لے کر 1932 تک لندن میں ہوئی، یعنی ایک 30 میں ہوئی، ایک 31 میں ہوئی اور ایک 32 میں ہوئی، اور یہ تینوں کانفرنسز جو ہیں وہ کہاں ہوئی تھیں؟ لندن میں ہوئی تھیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی اور یہ دونوں کانفرنسیں ناکام ہو گئیں۔ اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے اس کی ہیڈنگ ہوگی ایکٹ 1935، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کر دیا۔ تاہم اس کے صوبائی حصے کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا۔ 1936 سے 1937 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا۔ اس سے اگلا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہے انگلستان سے وطن واپسی۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے وطن واپس آ گئے۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو ان کے ایک پرچم کے تلے جمع کر لیا۔ پھر جو یہیں پر ایک پوائنٹ ہم لوگ شروع کریں گے وہ ہے قرارداد لاہور کا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطے کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بلبوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس جلسہ کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ اس کی ہیڈنگ ہوگی انتخابات میں شاندار کامیابی، اور انتخابات کون سے تھے؟ 1945 سے 1946 تک کے۔ مسلم لیگ نے 1945 سے 1946 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی۔
اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے اس کی ہیڈنگ ہوگی کابینہ مشن کی تجاویز۔ آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا جس کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بلاہر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کسی طور پر بھی انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان کا معرض وجود میں آنا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ آخری جو پوائنٹ ہے یہ اس کا حاصل کلام ہے کہ اس پورے کے بعد ہم نے اینڈ پر اس کا کیا نتیجہ نکالا کہ ہمیں پاکستان کے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے، ان کو آرام کا ہرگز موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ آخر کار 11 ستمبر 1948 کو اب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔